السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ آگ والے ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہدایت کے آنے کے بعد جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں ہے۔ شاید ان کی زندگی کے کافی زیادہ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتے تھے، اور کچھ پہلو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتے ہوں گے۔ پھر ساری ذریت چونکہ آدم علیہ السلام کی تھی اور یہ اس میں بڑی اہم امت تھی، اس لیے اللہ نے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں وہ جو انعام کی میں نے تم پر۔ یہاں ایک نعمت کا ذکر ہے، یہ جو ان کو آنر دیا، اور مزید ساری نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر زندگی میں کیں، بے شمار نعمتیں جو ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو بے شمار انعامات کیے، ان میں سب سے بڑا انعام کہ انہیں جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ پھر ان میں بے شمار انبیاء آئے، ایک کے بعد ایک، کفینا یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے تھے، جیسے نیکسٹ بھی آئے گا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اس کے علاوہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی ہر وہ اچھے وعدے جو اللہ نے ہم سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتائے، وہ تمام بنی اسرائیل سے بھی لیے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ تم ان وعدوں کو نبھانا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، یعنی عبداللہ، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ایک طرح سے ان کو اسرائیل کے بچوں کہہ کے ایک محبت کا انداز ہے جس سے پکارا گیا، اور انہیں ان کے وعدہ یاد دلایا گیا۔ اور اللہ اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور کہا گیا کہ تم ان وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا مجھ ہی سے ڈرو۔ اور فرحبون میں اتنا ڈرنا آتا ہے کہ ڈر ڈر کے انسان جیسے پاگل ہو جائے، اتنا زیادہ ڈرنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو نازل کی میں نے، اور وہ تصدیق کرتی ہے، کنفرمیشن ہے، ویریفائی کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ تمہاری کتابوں میں میرے اس نبی کے بارے میں تمام ذکر ہے، اس چیز پر تم مان جاؤ۔ اور چونکہ یہ اندر سے مان چکے تھے، اور تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھیں، اور یہ اس کا انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ جب کبھی دوسرے لوگوں سے ان کی لڑائی ہوتی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی عنقریب آنے والا ہے، اس کے بعد ہم تم کو پوچھیں گے۔ وَكَانُوا
یستفتحون من قبل، اللہ فرماتے تم تو فتح چاہتے تھے اس سے پہلے کہ آئے گا ہمارا نبی تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر فتح حاصل کریں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بے شمار انبیاء چونکہ بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، اس لیے آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا آنر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ آنر ان سے چھین لیا۔ اس چیز کا ان کو ہمیشہ گرج رہا، اور اسی گرج کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ دیکھنے کے کہ وہ حق پر ہیں اور سچے نبی ہیں اور وہ ساری علامات کے ساتھ ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی، نہیں مانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تمہیں تو سب پتہ ہے، تمہاری تو کتابوں کے عین مطابق یہ میرا نبی آیا ہے اور تمہاری امیدوں سے آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، لیکن آیا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ان کے اندر اتنا تعصب تھا، اتنا حسد ہو گیا ان کو کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور پھر دوسری بڑی بات آگے اللہ نے بتایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے، بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ پہلے بھی ڈرنے کی بات، یہاں بھی ڈرنے کی بات۔ اب میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ بنی اسرائیل میں چونکہ جیسے آج کل بہت کم لوگ بکس کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں صحیح معنوں میں، جتنی محنت دنیا کے لیے ہے اس کے مقابلے میں بہت کم محنت جو ہے وہ قرآن اور دین کے لیے ہوتی ہے۔ تو ان کے بھی علماء بن جاتے تھے جو لوگ دین کا، تورات کا علم حاصل کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء اور مفتی بن جاتے تھے، تو لوگ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور جب آتے تھے تو ظاہر ہے ان سے خوش بھی ہوتے تھے، پھر انہیں دیتے بھی تھے مال بھی اور چیزیں بھی جو بھی دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے بہت خوش رہتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو زیادہ اپنی بک کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہم سے پوچھو، یہ ایک بڑا لمبا کام ہے جو تم سے نہیں ہو سکے گا، تو ہم سے آ کے پوچھ لو جو بھی تمہیں چاہیے۔ ایک طرح سے ان کو عہدہ مل جاتا تھا کہ کوئی اخبار ہیں، کوئی رہبان ہیں، اس طرح کے ذکر جو اللہ نے قرآن میں فرمائے، تو اس اپنے عہدے پر وہ بہت نازاں ہو جاتے تھے کہ جیسے کسی کے پاس کوئی بار بار آئے اور اس کی عزت کرے اور اس سے اپنے مسائل کا حل پوچھے اور پھر اس کی خدمت بھی کرے، تو ایک انسان کو یہ فخر ہو جاتا ہے کہ میں مطلب زیادہ نالج رکھتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو بھی اپنی عبادت کا زوم ہوا تھا، تو نیکی کا کوئی بھی کام جو انسان بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اسے اس کا زوم شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو بڑے اہم ہو گئے ہو۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو پتہ تھا کہ وہ حق لے کے آئے، اگر وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اب مسائل کا حل پوچھو، تو ان کی اپنی کرسی کو خطرہ تھا، ان کے اپنے فائدے ختم ہوتے تھے۔ اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کی بجائے ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے ان کی بات ہی نہ سنو، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو کاہن ہے، وہ تو شاعر ہے، وہ تو کوئی اس کو سکھا جاتا ہے تو ہم کو سنا دیتا ہے۔ ایسی ساری باتیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے تھے، اور پھر بہت سارے کام یعنی فتوے جو دیتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان کو فتویٰ دیتے تھے۔ ایک طرح سے دین کو بیچنے کا ذریعہ بنا لیا کہ جہاں بک رہا ہے، جتنے میں بک رہا ہے بیچ دو، کوئی بات نہیں، دنیا کا فائدہ اٹھائے۔ اور پھر لوگوں کی پسند کے جب ان کو فتوے ملتے تھے ظاہر ہے وہ خوش ہوتے تھے۔ آج بھی اگر کسی کو اس کی پسند کا مسئلے کا حل بتایا جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے یا دین اسلام کی دعوت دی جائے کہ اس طرف آؤ، ادھر مسئلوں کا حل ہے، تو وہ ادھر نہیں آنا چاہتا، وہ اپنی پسند کا حل چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کی پسند کا حل دیتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے،
اس لیے اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے رب والوں نے اور ان کے درویشوں نے حرام کھانے سے اور گناہ کی باتوں سے۔ احبار ہبر سے ہے، اور ہبر کا مطلب سیاہی ہے، یعنی اتنا وہ لوگ لکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں سیاہی ہوتی تھی۔ انہوں نے دین کو ایک بزنس بنا لیا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ اس پر لوگ یہ کہتے کہ یہ قرآن پڑھانے کے لیے پیسے لینا یا قاری حضرات کا پیسے لینا، یہ شاید اس چیز میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب ایک انسان جو دین کے لیے ٹائم لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس کے لیے وہ تعلیم دیتا ہے، کسی کو تجوید سکھاتا ہے، کسی کو ترجمہ سکھاتا ہے، تفسیر اس کی زندگی ایک طرح سے بنا رہا ہے اور اپنی زندگی کو اس لیے لگا رہا ہے، تو کیا وہ کھاتا نہیں ہے؟ کیا اس کی ضروریات نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو جب مدینہ میں تبلیغ کے لیے بھیجا، آپ نے اس کی تنخواہ رکھی کہ تم لوگوں کو دین کا کام کرنا، اور پھر ظاہر اپنے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی تمام ضروریات زندگی کے لیے جو ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ کہاں سے لیتے؟ جیسے اب یعنی قاری حضرات اگر وہ سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، تو عاملین علیہ میں آتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی ضروریات زندگی بھی ساتھ ہیں، تو انہیں پیسہ لینا آیات کو بیچنا نہیں ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ بہترین کمائی جو ہے وہ قرآن کو پڑھانے سے اور اس طریقے سے ملنے والی کمائی ہے۔ تو یہ آیات کو بیچنا نہیں ہے، یہ حق ہے ان لوگوں کا جو اس طرف زندگیاں لگاتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے کہ اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، تو وہ بیسٹ ہے۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بہت سارے کاروبار چلتے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں سے کچھ نہیں لیتے تھے اور پڑھاتے رہتے تھے اور ان کا کاروبار چلتے رہتے تھے۔ تو ایسا اگر اللہ نے کسی کا چلایا ہوا ہے روزگار کہ اسے کسی مزید کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نہ لے تو بھی ثواب کا کام ہے۔ آج کل کے دور میں جیسے یہ جو استخارہ کرنے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی تم نے کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ اس سے پہلے استخارے کی دعا پڑھتے رہو اور پھر وہ کام کرو، وہ صحیح ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، نہیں صحیح ہوگا تو نہیں ہوگا نا۔ لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ قیمت لگا دی گئی، اور کوئی دوسرے استخارہ کرنے کا کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو استخارہ کر کے دیا ہو یا اس کے کچھ پیسے لیے ہوں۔ یہ بھی اللہ کے ایک حکم کا مذاق ہے اور بیچنے والے حساب ہے، یا پھر ایسی نعتیں صرف پڑھنا جس سے کوئی عمل میں تبدیلی نہ ہو اور اس کا بہت بڑے بڑے ریٹ رکھنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نعت پڑھنا اگر صحیح الفاظ ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف اسی پہ اپنی لائف کو گزارنا شروع کر دینا اور اسی کو کمائی کا ذریعہ بنا دینا، یہ بھی یعنی صرف شکلیں بدلی ہیں۔ بیچ میں اگر انسان کی جو نفسیات ہے وہی ہے کہ مجھے فائدہ ہو اور لوگوں کو میں جھومنے پہ لگا دوں اور لوگوں کو اس طرف لگا دوں کہ بس وہ یہ چیزیں سنیں اور ہمیں پیسے دیں اور ہمارے اوپر پیسے پھینکیں اور لاکھ لاکھ روپیہ ایک ایک نعت کا رکھیں، تو یہ بیچنے والی بات ہے۔ اس سے لوگوں کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو کوئی روشنی نہیں دے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ محبت میں جھوم رہے ہیں۔ اور کسی سے بھی پوچھا جائے کہ صبح شام کے اذکار کرتے ہو یا سارے دن کی جو دعائیں ہمارے نبی کی سنت سے ہیں کیا تم ان کو پڑھتے ہو، تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، حتیٰ کہ نماز کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، کوئی بھی کام کرتے ہو جو ایک دین کے لبادے کو اوڑھ کر، تو اس کے لیے مجھ سے ڈرو۔ تم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے میرے دین کا مذاق بناتے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تم اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اور اپنے نام کو رکھنے کے لیے لوگوں کو غلط طرف لگاتے ہو یا دین کی طرف نہیں آنے دیتے تو مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ لفظ لباس سے ہے کہ وہ یعنی جو انسان حق کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، وہ اس میں اگر کوئی جھوٹ بھی شامل کر دیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہر انسان تو دین کا پورا علم حاصل نہیں نہ کرتا۔ اگر کوئی کہہ دے غلط بات کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے تو چارے سننے والے بہت سارے یہی سمجھیں گے کہ یہ حدیث ہی ہے، لیکن اگر بتانے والے کو پتہ ہے تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس نے مجھ پہ ایک لفظ بھی کہا جو میں نے نہیں کہا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ پہلے جو بھی دین کی اہمیت تھی، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہ بھی دین کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے علماء کا جو دین کی تعلیم دیتے تھے ان کے لیے باقاعدہ وقف کیے ہوتے تھے، یعنی مال اور بیت المال سے ان کی تنخواہیں جاتی تھی، تو پھر انہیں لوگوں سے لینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ دیکھیں کہ ہر مدرسہ جو زکوٰۃ اور صدقے پہ چلتا ہے اس میں کتنے بڑے علماء تیار ہو رہے ہیں۔ اب تو جتنی اچھی عمارتیں ان کالجز اور یونیورسٹیز کی ہیں اور جتنے اچھے ہاسٹلز ان کے ہیں، کہ اتنے اچھے ہاسٹلز دین کے مدرسوں میں ہیں۔ کیا حالت ہے، جا کے اگر کسی بھی مدرسے کو دیکھیں تو کوئی شاید ہی ہے جو مطلب اچھی حالت میں بچوں کو رکھا گیا ہو اور اچھی حالت کا ان کا کھانا ہو، اور بہت کم، زیادہ تر بری حالت میں، یعنی بچیاں جو گاؤں سے آتی ہیں ان کے رہنے کے، ان کے حفاظت کا اور ان کی اخلاقی طور پہ بگڑ نہ جانے کا کوئی انتظام نہیں، صرف ڈھیروں ڈھیر اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور ان کو چونکہ مطلب کوئی کیئر ہی نہیں کرتا تو پھر وہ آپس میں بھی بعض دفعہ خراب ہو جاتے ہیں بچے اور بچیاں، اور جو علماء ہوتے جو ان کے اوپر ان کو پڑھانے والے ہوتے عموماً وہ بھی کرپٹ ہوتے، کیونکہ یہ جتنی بھی یعنی یہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اگر احتیاط نہ کی جائے اور ان کو واچ نہ کیا جائے اور ان کا اوپر چیک نہ رکھا جائے تو اس سے خرابیاں پھیلتی ہیں۔ اب ایسا کوئی بھی تنخواہوں کا انتظام نہیں ہے اور کوئی ایسا وقف نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ لوگ تو ظاہر ہے جو پڑھائیں گے تو وہ اس کے اوپر سے کچھ اجرت لیں گے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس اجرت کو لیتے وقت کسی کو برا کہنا کہ تاکہ لوگ زیادہ ہماری طرف آئیں، یعنی یہ نیت رکھنی کہ لوگ ہماری طرف زیادہ آئیں، ہمارے مدرسہ زیادہ چلے، اس کے لیے دوسرے کو برا کہنا، دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں پھیلانا، انہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگ حتیٰ کہ لوگ ان سے ڈرنے لگ جائیں۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا، تو جو بڑے بڑے عالم کہتے ہیں جنہوں نے ایک نام بنایا ہوتا ہے، تو وہ جب کچھ کہتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا حق کو چھپاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا کام کہ اللہ کی ایک سچی بات میں جھوٹ مکس کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کا رخ موڑ کے، جو ایک کسی فرقے کو مطلب کوٹ نہیں کرتی بات، اس میں سے اس حصے کو چھوڑ کے آدھا حصہ حدیث کا بتا دینا اور آدھا چھپا لینا، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ حق کو پورا نہ پہنچانا۔ اور پھر جو بھی یہ غلط کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور کچھ حصے کسی بک کے چھپا لینے، جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے کسی حصے کو تم مانتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو، تو کتنا بڑا اس کے لیے گناہ اللہ نے رکھا۔ تو اللہ کی آیات کو بیچنے کے مختلف طریقے اور نئے نئے دور کے حساب سے یہ طریقے چلتے ہیں، اور پھر اس میں صرف ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے جو بیچارے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کسی سے کچھ لیتے ہیں یا قرآن کی اجرت لیتے ہیں جس کو منع نہیں کیا گیا، ان کو اس کیٹیگری میں لا کے رکھ دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو واقعی اس کو بزنس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے طریقے سے لوگوں کو مسائل بتاتے جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب آخرت میں آسانیاں اتنی دکھاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ہی نکال دیتے کہ بس وہ اس کو پتہ نہیں کیا چیز پسند آ جانی ہے، پتہ نہیں فلاں کا تم پلہ پکڑ لو تو تم بخش دیے جاؤ گے، اور وہ تو بس غفور الرحیم ہے، صرف بخشنے پہ ہی ہے، کلمہ پڑھو اور آخری نبی کی امت میں ہو تو بس بہت ہے۔ یہی تو بنی اسرائیل کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو زیادہ پیارے ہیں، ہمیں دوزخ میں کوئی نہیں جلنا،
اور اگر جلیں گی بھی تو چند دن، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی۔ ایسی ہی باتیں تو آج لوگ کرتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، جہنم میں اگر چند دن لڑنا بھی پڑ جائے تو آخر تو جنت میں چلے ہی جانا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ یعنی جہنم کی آگ میں جلنا کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی لوگوں کے دلوں میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حق کو باطل سے ملا کے تو اہمیت کم کر دی گئی حق کی، اور پتہ ہوتا ہے کرنے والے کو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے گھر میں بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ وہ اذان دے اور میں آگ لے کے جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے لیے نہیں آتے۔ مرد کی جماعت گھر میں ہوتی نہیں، اور گھر میں پڑھی ہوئی نماز کی بجائے مسجد میں پڑھی ہوئی نماز 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں سے ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی ایک نماز کے اور دوسری نماز کے درمیان کوئی چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لغزشیں، بغیر سوچے سمجھے، تو دوسری نماز کے ساتھ اللہ ان کو ڈل کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ اس دن نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور پہلے جو میں نے بتائی وہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تو نماز کا حکم میں جیسے پہلے بھی بتا چکی، یہ بہت اہمیت ہے ان کی کہ فرائض میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور پھر زکوٰۃ کا بھی اہتمام، اور پھر باجماعت نماز پڑھنا انتہائی ضروری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ تم 5 وقت ایک دوسرے سے ملو تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں خیر خواہی اور محبت رہے، اور ایک مسلمان یہ نہ ہو کہ دوسری مسلمان کو جانتا بھی نہ ہو، اور پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعاز، یہ تمہارے اندر سے جو ایک تکبر ہے وہ بھی نکلے، تمہیں پتہ ہو کہ ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کو تو تم بھلائی کا حکم دو اور خود کو بھول جاؤ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں لیتے؟ یعنی بنی اسرائیل کی یہ بھی علماء کی عادت تھی کہ کسی بھی کام کو وہ پہلے جب شروع ہوتا تو کہتے بہت برا، اور پھر خود کرنے لگ جاتے، اور یعنی اتنا کامن ہو جاتی برائی کہ اسے کوئی برائی ہی نہ سمجھا جاتا۔ برائی تو برائی رہتی چاہے وہ کتنی بھی پھیل جائے، اور اتنے زیادہ عام ہو۔ آپ بھی اب دیکھیں کہ جتنی بھی بے دینی معاشرے میں آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، جیسے اب دوپٹے کا اتر جانا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے خمار یعنی اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں اپنے گریبانوں پہ ڈال لو، اور جب اس کو اتار ہی دیا گیا اور اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کسی کو وہ برائی نہیں لگتی، کیسے گھر سے بہو، بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں گھر سے نکلتی ہیں بغیر دوپٹے کے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کو اللہ نے جاہلیت کہا، جسے ہم نے ماڈرن کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے اور خود کو بھول جاتے۔ وہ لوگوں کو بڑے بڑے فتوے دیتے لیکن خود برے کام کرتے۔ تو تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے اور اس میں سب برائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان برائیوں کو تم خود کرنے والے ہو اور لوگوں کو روکنے والے ہو، تو عقل نہیں ہے۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ بے عقل انسان دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا، اس کو عقل دی کہ اپنی عقل کے اوپر پرکھے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر یہ دین فطرت ہے، انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا پتہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی اس آواز کو دبا دے اور آہستہ آہستہ جانور بن جائے۔ تو یہ چیز آج بھی نظر آتی ہے
کہ انسان دوسروں کے لیے جو چیز کہتا ہے وہ خود نہیں کرتا۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی نفرت کی چیز، ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ ایک بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے کوئی بڑی نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعان جو لفظ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے، وہی لفظ یہاں استعانہ کہ مدد لو صبر اور نماز سے۔ کیونکہ زندگی میں انسان جب خاص طور پہ جب دین پر چلتا ہے تو اس کو بہت ساری لوگوں کی کچھ باتیں، کچھ رویے، کچھ طنز، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں کوشش کا بھی ذکر ہے کہ کوشش کر کے پھر اللہ سے مدد مانگو۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے، ایک طرف وہ انسان ہوتے جو کوشش کرتا ہے اور کچھ پا لیتا ہے تو سمجھتا ہے یہ میری قابلیت، میری کوشش اور میری عقل سے مجھے ملا، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ایکسٹریم جو کہتے کہ کوشش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہمیں ہدایت دے دے، اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھ لیتے، اللہ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، یعنی اپنی کوئی کوشش، کوئی لگن، کوئی دعا نہیں، صرف اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو جائے۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ کوشش کرو، ہاتھ ہلاؤ، پاؤں ہلاؤ اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، لیکن اسباب کو اختیار کرنا۔ تو جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن دین کی تبلیغ اور دین کے کام کرتے، تو ان کو مختلف باتوں کو برداشت کرنا پڑتا، کوئی طعنہ دیتا، کوئی طنز کرتا، کچھ باتیں تو اللہ نے قرآن میں بھی بتائیں، جیسے ان کو جادوگر کہا گیا، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کسی سے سیکھ کے آ جاتا ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، کوئی عہدہ چاہیے تو عہدہ لے لو، کوئی جنون ہے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو میرے نبی جو بھی یہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو بھی یعنی آپ کا یہ کام تھا کہ کوئی بھی ضرورت ہوتی یا کوئی مشکل پیش آتی یا کچھ بھی، نماز کی طرف دوڑتے فوری۔ آپ کے کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، اور یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ کبھی ہمیں صبر ہوتا ہے نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پہ روتے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت پیش آئی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ عورت آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ لوگوں نے جب اسے بتایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہیں تھا، اندر جا کے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو صدمہ کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تب وہ صبر کرے، رو دھو کے تو صبر ہر انسان کر لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، وہ دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں، تو صبر، کیونکہ ہماری تمام عبادات صبر سکھاتی ہیں اور صبر ہی سے ممکن ہے۔ یعنی حج ایک مشکل عبادت ہے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نماز کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز بڑی مشکل ہیں، لیکن ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جنہوں نے خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں؟ انبیاء کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتے، جبکہ ہمارے لیے ہمیں وظیفہ کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے نماز سے۔ حالانکہ نماز ہی تو ایک وظیفہ ہے۔ جب کسی کو کہا جائے وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفوں کے ذریعے ہی ہم سب کچھ پانا چاہتے ہیں، جیسے کوئی جادو سے پانا چاہتا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بڑی چیز ہے، لیکن ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ پھر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور آپ کو تسلی دی گئی۔ عربی میں آنکھوں کی ٹھنڈک، صحرا کی ریت جب طوفان آتا ہے نا تو آنکھوں میں پڑتی ہے اور آنکھیں کھل نہیں پاتی۔ چہرے کو تو بندہ لپیٹ لیتا ہے، لیکن آنکھوں کو ظاہر ہے کھلا رکھنا ہے، تبھی تو راستہ نظر آئے گا۔ تو جب وہ کہیں کوئی غار پاتے، کوئی جگہ پاتے جہاں سکون سے آنکھیں کھول سکتے، تو اس کو وہ کہتے قرۃ اعین۔ اور دوسرا، بہت کوئی چیز انسان کو دیر سے ملے یا اس کے دل کی خواہش سے ملے تو اسے خوشی سے آنکھوں میں جو پانی آتا ہے اس کو بھی قرۃ اعین کہتے ہیں۔ عربی میں لوگ کسی کو بد دعا دیتے تو کہتے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا اللہ سے وہ تعلق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بات چیت کی، اللہ کے سامنے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کوہ طور پہ، تب بھی اللہ نے وہاں حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور اللہ سے اس کو ملاقات سمجھیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ دائیں بائیں ہر چیز سے بے نیاز ہو کے کہے گا کہ میرے رب، میں دنیا کے غموں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے تیرے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے سیدھا راستہ چاہیے، میں تیرا عبد ہوں۔ کتنا کچھ انسان نماز میں کہتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے۔ یہ سب حرکات نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے اظہار ہے کہ یا اللہ میں ہر حال میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں۔ تو جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا لیا، جس نے نماز میں صبر کیا، کیونکہ نماز میں صبر اس سے ممکن ہے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بولنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اپنی توجہ کو فوکس رکھنا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس درجے کی جو نماز ہے وہ پھر انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں جو سکون اور خوشی آتی ہے وہ بے دلی سے پڑھی ہوئی نماز کے ساتھ نہیں آتی۔ اس سے تو بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے کوئی سر سے کسی نے بوجھ اتارا ہے اور بس بوجھ اترا اور سلام پھیرا اور چل گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے لیے آتا ہے کہ نماز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے مجھے ضائع کیا اس کو بھی ضائع کر۔ تو نماز کو پڑھنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، اس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں، اتنا یقین کہ جیسے اپنے رب کو دیکھ لیا ہو، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، واپسی ان کی ہر حال میں ہے۔ وہ لوگ جو اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ انہیں رب کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں میں نے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے ساتھ احسانات نہیں کیے جتنے اس قوم کے ساتھ کیے، لیکن یہ قوم ہر آزمائش میں پیچھے سے پیچھے ہی گئی، یعنی بجائے آگے بڑھنے کے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود حسد، تعصب اور اپنے عہدوں کو کھو جانے کے ڈر سے انہوں نے اپنی دنیا کو نہیں چھوڑا، اپنے تعصب کو نہیں چھوڑا،
اور اتنا بڑا آنر جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس پر انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کرتے فخر کرنا شروع کر دیا اور کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کو محبوب ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کچھ لوگ تھوڑی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ سب ہماری اپنی وجہ سے، اگر ان میں انبیاء آئے تھے تو ان میں ان کی کیا بڑائی تھی؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ان کو چنا، اور بے شمار انبیاء ان کی قوم میں آئے، اور ان کو یہ ظلم ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نے چھونا ہی نہیں، ہاں گنتی کے چند دن ہیں جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی، باقی تو جنت ہماری ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے، ہم آخری نبی کی امت ہیں اور ان کی شفاعت سے ہم نے بخشے ہی جانا ہے، ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں ہونی۔ یہ کس نے ہمیں کہہ دیا؟ اللہ نے قرآن میں اتنا زیادہ ہر موقع پہ ہمیں خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی، تو کیوں ڈرایا اگر پوچھ ہی نہیں ہونی تھی؟ تو یہ صرف بیوقوفوں کی جنت ہے جس میں انسان رہتا ہے، حقیقت سامنے آ جائے گی تو سب کچھ بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان، کوئی نفس کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں پا سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ واخیہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ کسی کو دیکھنا نہیں چاہے گا، کہے گا سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کسی کے لیے دل میں کوئی محبت نہیں رہے گی وہاں، صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیکن وہاں کوئی کسی کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا، لا یقبل منہا شفاعہ، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتہم شیئا، کتنے فرشتے ہیں آسمان میں، ان کی سفارش کوئی کام نہیں آ سکتی، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ سفارش کون کریں گے؟ ہمارے نبی، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب سارے لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں، کوئی بھی نہیں مانے گا سفارش کرنے کے لیے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ نے فرمایا میں اللہ کے آگے جھک جاؤں گا، مجھے اللہ اس وقت وہ کلمات سکھائے گا جو میں نے دنیا میں کبھی ادا نہیں کیے ہوں گے، اور مدتوں سجدے میں پڑا رہوں گا، تب کہیں اللہ کا حکم ہوگا میرے نبی بتاؤ کیا چاہیے؟ پھر آپ انہی کے لیے سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ حکم دے گا، اور انہی کو اللہ بخشے گا جس کو وہ چاہے گا۔ کیونکہ اگر سفارش صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چل سکتی تو آپ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بخشواتے۔ جب ان کو بخشوا نہیں سکے تو ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر کیسے بخشوا سکیں گے؟ ہاں عمل اتنے ہوں کہ کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ، اور عقیدہ ٹھیک ہو، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور جو کہے گا یا اللہ میرے قبیلہ لے لا، میرا دنیا کی ہر چیز لے لے، میرے دوست لے لے، میرے ماں باپ لے لے، کچھ بھی اللہ فرماتے بدلے میں نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کہیں سے مدد آئے گی۔ روئیں چلائیں، موت کو پکاریں، فرشتوں کی منتیں کریں، اللہ کے آگے روئیں، کوئی نہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اللہ فرمائیں کہ آج ہم ان کو بھول گئے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے تھے۔ جب وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے رب واپس بھیج دے، ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت نصیب کرے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے بخشے اور اپنی رحمتوں میں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔